نام زین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حدیث رسول۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چینل پہ حدیثیں ہی صرف ڈالتے ہیں اور حدیثیں ہی سے اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو میرا کام یہ صرف حدیثیں آپ تک پہنچانا، اس کا مطلب آپ تک پہنچانا ہے۔ ہماری پہلے ہم نے شروع کی ہے صحیح بخاری حدیث کی بک، ہم نے پہلے شروع کی ہے اور ہم یہی پہلے ختم کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے ختم کریں گے اور پھر ہم اگلی حدیث کی بک کی جانب جائیں گے۔ تو ہم پہلی حدیثیں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ وہ جیسا کہ ہمارا نا کچھ موبائل کا یہ مسئلہ بن گیا تھا، میں موبائل سے یہ ریکارڈ کرتا ہوں تو یہ مسئلہ کچھ بن گیا تھا، تو اس وجہ سے کچھ دن یہ نہیں آ سکا، تو اس کے لیے معذرت۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم اپنی صحیح بخاری کی تیسری حدیث کی طرف۔ میں نے یہ نیچے لکھی ہے، میں اس سے پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ تیسری حدیث ہے۔ اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو وحی نازل ہوئی تو وہ کیسے شروع ہوئی تھی۔ تو ادھر لکھا ہے کہ یہ تیسری ہے، یہ بک میں لکھی ہے، میں نے ادھر لکھی ہے، اس سے دیکھ کے ادھر لکھی ہے، پھر میں ادھر سے پڑھتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ نبی کریم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ اچھے پاکیزہ اور خوابوں سے شروع ہوا۔ جو آپ خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ مطلب کہ جیسے آپ دیکھتے ویسے ہی وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ تو پھر من جان قدرت آپ تنہا پسند ہو جاتے، اب تنہائی میں چلے جاتے۔ تو تنہائی میں چلے جاتے، پھر آپ غار حرا میں جاتے، لطف پسند ہو جاتے اور کئی دن راتیں وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی ذکر و فکر میں مصروف ہو جاتے۔ یعنی کہ آپ جب شروع ہوا دور بہت اچھا تھا، جو آپ خواب میں دیکھتے وہ سچا ہو جاتا، تو جو آپ بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح سچا ہو جاتا۔ آپ پھر ایسا ہو کہ آپ نہ باہر مطلب کہ تنہائی میں چلے جاتے، تنہائی میں کہاں جاتے کہ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور ادھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، یاد الہی میں اور ذکر و فکر میں مصروف ہو جاتے، ادھر عبادت کرتے اور جب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا تو آپ وہیں رہتے، جب تک تو شاہ ہمراہ لے جاتے، مطلب کہ کھانا پینا کچھ آپ ساتھ لے جاتے۔ تو جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ پھر گھر واپس آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر دوبارہ وہ لیتے اور دوبارہ غار حرا میں چلے جاتے۔ تو ادھر چلے آپ کے پاس سے آتے اور وہ لے کے چلے جاتے اور پھر ادھر ذکر و فکر میں مصروف ہوتے رہتے، اور یہ تب تک رہا کہ آپ پر پھر حقیقت ظاہر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، تو آپ پر پھر ایک فرشتہ جسے جبریل کہتے ہیں وہ آپ کے پاس آیا پہلی دفعہ، تو آپ سے کہنے لگا پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے پڑھوں۔ تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور بہت ایسے ہلا کر کہا کہ پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں۔ فرشتے نے پھر پکڑا، پھر ہلایا، دوسری دفعہ پھر ہلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو مطلب کہ اس نے پھر کہا پڑھو، میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر اس نے جب تیسری مرتبہ آپ کو ہلایا تو بھیجا، تو پھر آپ نے اس فرشتے نے فرمایا کہ پڑھو۔ تو فرشتے نے کہا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی پھٹکی سے بنایا ہے، پڑھو، بے شک تمہارا بہت غفور و رحیم ہے۔ تو یہ الفاظ، یہ آیات جو فرشتہ لے کے آیا تھا ہم نے یہ سنی، اور پھر فرشتہ چلے گیا اللہ تعالیٰ اوپر اپنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو حدیث میں یہاں تک لکھا ہے، لیکن آگے ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی پھٹکی سے بنایا، اور وہ آگے پھر اور 2-3 آیاتیں اور ہیں، وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہیں۔ تو یہ حدیث میں تو صرف اتنا لکھا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خون کی پھٹکی سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ تو یہاں
تک کہ حدیث میں لکھا ہے، تو پھر آگے آتا ہے کہ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا گھبرائے ہوئے، آپ کو ظاہری بات ہے جب ایسے اچانک کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو دل گھبراتا ہے، تو آپ گھبراتے گھبراتے گھر گئے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، تو جب حضرت ختیجہ نے آپ کے اوپر کمبل اوڑھ دیا تو آپ کچھ دیر تک ایسے ہی لیٹ رہے، جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو پھر آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سارا واقعہ بتایا، تو حضرت ختیجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا نا فکر ہونے لگا ہے، تو پھر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کوئی مطلب ایسی کوئی موت نہیں آئے گی آپ کے پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی موت نہیں دے گا، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر پہ لاتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ تو کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک ماگل لاتے ہیں اور مشکل وقت میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ایسا نہیں کرے گا۔ تو مزید تسلی کے لیے نا حضرت یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ مجھے یاد ہے، تو ادھر میں لکھنے کی یہ مجھے یاد ہے تو میں ایسے ہی پڑھی جا رہا ہوں، تو پھر آپ کو نا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گی جو کہ زمانہ جاہلیت میں نا پتہ نہیں یہ کوئی نے مذہب اختیار کر لیا تھا، نصرانی مذہب اپنے نا اختیار کیا تھا، تو ان کے پاس آپ کو لے گئی، تو وہ آپ کو نا آپ بھتیجے تھے، آپ ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل آپ وسلم کے، تو ورقہ بن نوفل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ سارا واقعہ مجھے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سے لے کر اول سے لے کر آخر تک سارا ورقہ بن نوفل کو بتایا، تو ورقہ بن نوفل سن کے حیران ہو گئے کہ یہ آپ نے فرمایا ورقہ بن نوفل نے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر وہی نازل لے کر آتا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کاش میری عمر ہوتی، کہ تب آپ بوڑھے ہو چکے تھے نا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کاش میں جوان ہوتا، میری عمر ہوتی، پھر میں آپ کا پورا ساتھ دیتا، تو اب تب تک ساتھ دیتا جب تک مطلب کہ آپ کو ان کو پتا تھا جب کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کا یا کوئی سچ کی بات اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں تو لوگ اس کے نا دشمن ہو جاتے تھے، تب تو اس وجہ سے نا انہوں نے فرمایا کہ میں تب تک ساتھ دیتا جب تک یہ تمہیں اس اپنے وطن سے نکال نہ دیتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مجھے اس سے نکال دیں گے، اس زمین سے اس وطن سے مجھے نکال دیں گے، تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، یہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی وحی یا کوئی ایسی چیز لے کر آتا ہے تو یہ لوگ ان کو ادھر سے نکال دیتے ہیں، تو کاش میری عمر ہوتی میں آپ کا پورا ساتھ دیتا، تو پھر چند دن بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر حدیث میں لکھا ہے کہ پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر چند دن تک وحی نہیں آتی، تو چند دن تک وحی نہیں آتی، یہاں تک ہے حدیث، جو یہ مجھے یاد تھی، کچھ میں نے اوپر سے لکھی تھی، تھوڑی لمبی تھی، تو پھر میں نے یاد ہی کر لی، تو میں نے کہا چلو پھر یاد ہو جائے گی، اچھی بات ہے، تو تھوڑی سی میں نے ادھر لکھی تھی، ادھر سے دیکھ لی، پڑھ لی ہے، تو اب مجھے یاد میں نے بعد میں کچھ تھوڑی سی یاد کر لی، تو جو وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ تھی حدیث کہ کیسے اب سلم پر پہلی حدیث ہے، پھر کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے میرے اوپر، تو یہ ایسے شروع ہوا تھا، یہ وحی صحیح بخاری کی تیسری حدیث ہے جو کہ آج ہم نے پڑھ لی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اب ہم روز بروز آگے ایسے نا پڑھتے جائیں گے، اب ہم کوئی ایسا مطلب کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، روز بروز آتی رہے گی، وہ چند دن تھا، وہ کچھ موبائل کا مسئلہ تھا بن گیا تھا، وہ بس ٹھیک ہے، تو اب آتی رہے گی روز بروز آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ
آپ کو گھر بیٹھے حضور کی باتیں، حضور کی حدیث آپ تک پہنچتی رہے، تو ہمارا یہ چینل حدیث رسول، اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس حضور کی حدیثیں، حضور کی باتیں پہنچتی رہیں، آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، کہ آپ کو میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک اس ویڈیو سے نا، ہمیں 2 فائدے آتے ہیں۔ وہ کون سے؟ وہ 2 فائدے یہ ہیں کہ ایک تو ہمیں کیا اسے کہتے ہیں کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائدہ ہمیں کون سا حاصل ہوتا ہے؟ وہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے دنیاوی بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ نالج ہے جو آخرت میں کام آئے گا، وہ اعمال ہے۔ جیسے میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی باتیں سنیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، یہی کوئی چیز، یہ ہمیں ثواب بھی ملا ہے، نالج میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو فرشتے لکھ رہے ہیں نیکیاں بھی اب لکھیں گے، کیونکہ ہم حضور کی بات پڑھ کر رہتے ہیں، میں آپ کو سنا کے رہتا ہوں، تو اس وجہ سے نا آپ نیکیاں بھی ہمیں ملتی ہیں، نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے 2 فائدے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں فائدے ہمیں مل سکیں تو ہمارا اس چینل حدیث رسول سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو کچھ مطلب یقین ہوتا ہے کہ ہاں یار ہمیں بھی کچھ حاصل ہوا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اور زیادہ ثواب لوں، جیسے میں نے خود پڑھا ہے مجھے ثواب ہوا ہے، اور میں نے آپ تک پہنچایا مجھے وہ بھی ثواب ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ثواب ملے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ لائک سبسکرائب کر دیں، تو ایسے آپ کو روز بروز حدیثیں ملتی رہیں گی۔ تو ہم روز بروز اب ایسے پڑھتے رہیں گے، روز بروز حدیثیں آپ کے پاس آتی رہیں گی، ہم اس سے فائدہ اٹھایا کریں گے۔ دیکھیے یار، ہم بطور مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم حدیثیں پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو ہم یہ روز بروز پڑھتے رہیں گے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم پھر اگلی ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔